دیکھیں، جو بات ایک بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی، اگر تعلیم ہوتی اور لوگوں کو احساس ہوتا تو شاید جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں بہتر لوگ آتے. دوسرا ہمارا جاگیرداری سسٹم، جس کو ہم 3 ریفارمز کے باوجود بھی ختم نہیں کر پائے. اور تیسرا ہے اب جو سب سے بڑھ کے ہمارے ملک پہ پرابلم آ گئی ہے وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام. اس وقت پوری ریاست ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جن کے پاس پیسہ ہے. اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مجھے دونوں دوستوں کی باتیں سن کر احساس ہو رہا تھا کہ شاید ہمیں اپنا الیکشن کا جو ڈھنگ ہے، یہ طریقہ کار ہے، اس کو بدلنا ہوگا. ہم جو 51 ووٹ لینے والا جو جیت جاتا ہے اور 49 ووٹ لینے والا ہار جاتا ہے، یا پہلے جو پوسٹ کو پول پہ پہنچ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، ہمیں اس سارے پروسیس کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم وقت میں آ گیا کہ ہم اپنی ڈی سینٹرلائزیشن کریں اور طاقت کے جو مراکز ہیں ان کو چھوٹا کریں. اور جس طرح میرے دوست نے بڑے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، سویلین کے علاوہ آرمی والوں کی بھی، میں اس بحث میں الجھے بغیر اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں بھی یہ سوچ اور فکر ہوتی کہ ہم نے کچھ پاکستان کے لیے کرنا ہے، اداروں کے لیے کرنا ہے، تو ایوب خان ایک ایسا آدمی جس کے خلاف میں بھی لڑا when I was a student، میں اس کے خلاف جلوس نکالتا رہا، ان جلوسوں میں شرکت کرتا رہا. لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ اس کے دور میں جو بنیادی ترقی کا ڈھانچہ شروع کیا گیا وہ اس قابل تھا کہ اگر اس کو جاری رکھا جاتا تو شاید ہم آج ایک مضبوط ریاست کی طرف جاتے. لیکن دوسری طرف مجھے یہ احساس بھی ہے کہ جب ہماری ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی، جب ہمارا نظام جاگیردارانہ ہوگا، اور جاگیردارانہ نظام اتنا اسٹرانگ ہے کچھ پاکستان کے حلقوں میں کہ جو وہاں پہ رہنے والے ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ جاگیردار کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ان کی رہائش، ان کی اپنا نوکری، ان کا روزگار، سب کا سب جاگیردار کے اوپر منحصر آج بھی ہے اس 2020 میں بھی، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت آگے چلے گئے. دوسری طرف سرمایہ داری نظام اس حد تک آ گیا ہے کہ آج آپ کو سینٹ کا الیکشن لڑنے کے لیے یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے یا قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے. یعنی صرف الیکشن ڈے کے اوپر کم از کم 220 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے. ان 220 پولنگ اسٹیشنوں پہ آپ کو جو کرسی رکھنی ہے، میز رکھنی ہے، جو پانی کا جگ رکھنا ہے، جو گلاس رکھنا ہے، جو ٹینٹ لگانا ہے، جو وہاں پہ آدمیوں کی ڈیوٹی لگانی ہے، اس کو اگر کاسٹ کو نکال لیں تو وہ کروڑوں روپے میں آتی ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمیں اس نظام پر اثر نو غور کرنا چاہیے. دوسرا ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی آرگنائزیشن اسٹرکچر سرے سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری سیاسی پارٹیاں نظریاتی ہیں. اس وقت جو حوالہ آپ نے دیا جو بائیڈن کا، بہت امپریسو تھا، بہت سیکھنے والی چیز تھی. میرے پاس بھی 20 ایسی مثالیں موجود ہیں پاکستان کی سیاست میں بھی، لیکن ان کو میں اس لیے اس کا ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ جو آپ نے کہا میں اس کو چیلنج اس طرح نہیں کر رہا. صحیح. لیکن جو بائیڈن کو اگر آپ دیکھیں، جو بائیڈن کی جو کمٹمنٹ دیکھیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کی ہر جگہ شاخیں ہیں، لوگ ممبرشپ لیتے ہیں، لوگ پرائمری سے شروع ہوتے ہیں اور لوگ کہاں تک جاتے ہیں. صحیح ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ اس جاگیردارانہ سماج میں اور اب سرمایہ داری کا جو نظام ہے، یعنی میرے دیکھتے دیکھتے I'm an old man of 65 years old، میرے دیکھتے دیکھتے پیسے نے اس حد تک کام کیا ہے کہ جو لوگ محلے میں عام ووٹوں میں شاید کونسلر بھی نہ بن سکتے، آج وہ سینٹ کے رکن ہے بنے. اچھا افتخار صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات فرمائی. دیکھیں نا، اب جو بائیڈن جس طرح وہ ایک وکیل پروفیشنل آدمی سٹرگل کی کرتا کاؤنٹی سے سٹارٹ ہو کے سینٹ سے وائس پریزیڈنٹ اور آج پریزیڈنٹ. ادھر ہم دیکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ ڈائریکٹ وائس پریزیڈنٹ پارٹی کی بن گئی. ادھر بلاول صاحب ہم دیکھتے ہیں ڈائریکٹ پارٹی کے چیئرمین بن گئے. اسی طرح سے اور بھی پارٹیز کے اندر یہی صورتحال کم و بیش ہمیں نظر آتی ہے. تو اب اس کو ختم کوئی کوہرسو میئر سے کوئی جنرل آگے تو نہیں یہ سیدھا کرے گا نا. ان کو خود ہی سوچنا ہے نا کہ ہم اب اس چیز کو ختم کریں. کیونکہ اگر جنرلوں کو لاؤ گے تو کچھ بات کرنی پڑ جائے گی. جب بات کریں گے تو پھر مردے الزام ٹھہرائے جائیں گے کہ ہم ایجنٹ ہیں اور انڈیا کے ایجنٹ ہیں. تو میرے خیال جنرل کو ہم رکھیں باہر اس بحث پہ.
وہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ہم ڈبیٹ نہیں کر سکتے، کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ میں جو بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنا نظام جو ہے، انتخابی نظام، یہ ڈھانچہ بدلنا پڑے گا۔ اس ڈھانچے کو بدلے، ہائیسٹ ووٹ جو پڑا ہے یہ لاسٹ الیکشن میں پڑا ہے 2018 کے الیکشن میں، اور اس میں بھی جو کم از کم 48-9% لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ووٹ ڈالنے نہیں آتے، they don't come to polling station۔ ٹھیک ہے، اب ان کو کیسے لے کے آنا ہے؟ وہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز نہیں آرگنائز ہوں گی یونین کونسل کے لیول پہ، یونین کونسل کی سطح پہ ان کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا نا کہ بائیڈن کو ووٹ نہیں، ٹکٹ نہیں ملا ایٹ ون اسٹیج ان دی الیکشن، اور پھر بائیڈن نے ابھی اتنے لوگوں کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو صدارتی امیدوار بنوایا۔ اس کا مطلب ہے نا، بالکل ایک سوچ اور فکر ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔